السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، مجھ سے اکثر و بیشتر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ خراسان کا لشکر پہلے نکلے گا یا پہلے غزوہ ہند یا ہند کا جہاد ہوگا۔ اس سوال کو لے کر میں بھی اس سوچ میں مبتلا تھا اور یہ گمان کیا کرتا تھا کہ خراسان کا لشکر ہی غزوہ ہند کرے گا اور وہ لشکر ہند کو فتح کرنے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے روانہ ہوگا اور وہ لشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قوت میں اضافہ کرے گا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت قائم کرنے میں ان کی مدد کرے گا۔ مگر دوستو، غزوہ ہند کے متعلق ایک ایسی حدیث مبارکہ میری نظروں سے گزری جس سے یہ بات شیشے کی طرح بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کا جہاد اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک مسلمان بیت المقدس کو فتح نہ کر لیں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت عرب کے بعد بیت المقدس یعنی یروشلم پر بھی قائم نہ ہو جائے۔ یروشلم مطلب آج کا اسرائیلی دارالخلافہ، کیپٹل آف اسرائیل۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ بنا دیا تھا۔ یہ سب بالکل اسی پلان کے مطابق ہو رہا ہے جیسا کہ ہمیں خبریں دی گئی ہیں، کیونکہ یہ ہونا ہے اور بیت المقدس پر قبضہ اور یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل بنانا اسی عظیم مقصد کے لیے ہو رہا ہے کہ جس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے۔ اور دوستو، جہاں تک اپنی ناقص عقل کے مطابق میں سمجھ پا رہا ہوں، خراسان کا سیاہ علم والا لشکر پہلے نکلے گا، جبکہ غزوہ ہند کا لشکر خود حضرت امام مہدی علیہ السلام تشکیل دے کر ہندوستان کی طرف روانہ کریں گے۔ اسی سلسلے میں دوستو، کتاب الفتن صفحہ نمبر 438 حدیث نمبر 1235 میں الحکم بن نافع نے ایک راوی سے یہ روایت کی ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیت المقدس کا بادشاہ یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہندوستان کی طرف لشکر بھیجیں گے۔ وہ لشکر اسے یعنی ہندوستان کو فتح کرے گا۔ وہ ہندوستان کو رون ڈالیں گے اور اس کا خزانہ لے لیں گے۔ بادشاہ یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام اس خزانے کو بیت المقدس کا زیور بنائیں گے۔ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں گرفتار کر کر لائیں گے۔ مشرق اور مغرب کے تمام علاقے اس بادشاہ یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہو جائیں گے۔ وہ لشکر ہندوستان میں دجال کے نکلنے تک ٹھہرا رہے گا۔ اب دوستو، ذرا غور کیجئے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی کے ہاتھوں تمام دنیا کے مظلوم مسلمانوں پر جن جن ملکوں میں بھی آج ظلم و ستم ہو رہا ہے، حضرت مہدی علیہ السلام مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اب دوستو، یاد رکھیے گا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کون سا ایسا ملک ہے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے؟ وہ اسرائیل ہے۔ عارفين احنا وين نروح بالضبط، بنمشي مع الناس وخايفين من القصف، حياتنا صارت مأساة جدا. نطلب من الله ومن الأمة العربية ومن الأمم كلها إنها تقف معنا بين الرحمة. أنا مملوكين، أنا مولين، احنا ما جعانين، الدوم كتلنا، النصارى القصف الحصار، ولا مية ولا أكل ولا شرب ولا شيء. كرم علينا مناشير وقنابل صوت ودخان وحرايق وبحرقوا فينا وبقتلوا فينا، والشهداء سبناهم مكتمين ومرميين. حسبنا الله وأنت نعم الوكيل. اور اسرائیل کے بھی پیچھے تمام مغربی ممالک کھڑے نظر آ رہے ہیں، اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جو دجال کے پیروکار ہیں۔ اور جب حضرت امام مہدی علیہ السلام یروشلم کو ہی فتح فرما لیں گے، یعنی اسرائیل جو ہندوستان کے حکمرانوں کا بھی باپ ہے، اور جب اسرائیلی فتح ہو جائے گا تو پھر ہندوستان کے ظالم حکمران تو خود بخود ہتھیار ڈال دیں گے۔ لیکن ایک دن آئے گا جب ہم تم کو کاٹ کے بھاگی رہتی نہیں، تو بھاگی رہتی ہماری ماں ہے، پن ماں ہے، تم کو تمہاری زمین کے اندر تم کو پھینکیں گے ادھر۔ کیونکہ جب آپ فساد کی جڑ ہی کاٹ پھینکے تو چھوٹے موٹے فتنے تو خود بخود ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور دوستو، یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دجال کی موت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے، اسی طرح تمام روئے زمین کے ظلم و ستم کے خاتمے کا ذمہ بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سپرد کیا ہوا ہے،
یعنی زمین پر ابھی فتنہ فساد ظلم مزید پھیلے گا، اور یہ جو وقت امت پر گزر رہا ہے یہ بہت سخت آزمائشوں سے بھرا وقت چل رہا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی مومن اور منافق کا فرق واضح فرما دے گا، اور جو لوگ اللہ کے دین پر چٹان کی طرح کھڑے ہوں گے وہی حق پر ہوں گے، اور امام مہدی کے لشکر اور ان کی فوج کے حقدار ہوں گے، اور جو باطل کے ساتھ جا ملیں گے دراصل وہی منافق ہوں گے اور وہ دجال کے ساتھی ہوں گے۔ کیونکہ دوستو ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان، جن میں پورا ہندوستان آتا ہے، اس میں پاکستان کے مسلمان بھی شامل ہیں، اور پرانے زمانے میں جہاں تک ہندوستان پھیلا ہوا تھا حدیث مبارکہ میں اس ہندوستان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر ہندوستان میں داخل ہوگا تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ امام مہدی کا بھیجا ہوا لشکر ہے اور مسلمان اس لشکر میں شامل نہ ہوں؟ دوستو میں تو دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مگر میں یہ بات جانتا ہوں کہ جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام نے یہ لشکر ہندوستان میں بھیجا ہے تو پھر آج کا تمام ہندوستان، آج کا تمام پاکستان، بنگلہ دیش، میانمار، حتیٰ کہ انڈونیشیا، جہاں جہاں مومن مسلمانوں کو صرف اتنا علم ہوگا کہ امام مہدی کا لشکر آ پہنچا ہے، تو ذرا تصور تو کیجئے کہ کیا کوئی بھی صاحب ایمان مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھا رہے گا؟ کیا لوگ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے نہیں نکلیں گے؟ کہ جس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنا اگلا اور پچھلا تمام مال بیچ دیتا مگر ہندوستان کے لشکر میں ضرور شامل ہوتا۔ دوستو اسی سلسلے میں کتاب الفتن صفحہ نمبر 439 حدیث نمبر 1236 میں یہ روایت درج ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ضرور ہندوستان کا جہاد تم میں سے ایک لشکر کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں فتح دے گا، حتیٰ کہ ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں گرفتار کر کے لایا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مجاہدین کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب وہ وہاں سے لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں موجود پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اگر میں اس جہاد کو پا لوں تو اپنا سب کچھ بیچ کر اس میں شرکت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا، اور ہم وہاں سے لوٹیں گے تو پھر میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو شام بھی جائے گا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ پھر میری تمنا یہ ہوگی کہ میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے قریب ہو جاؤں اور انہیں اطلاع دوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور فرمانے لگے کہ وہ ابھی بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات میں ہند کے ان تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے اور جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کا یہ سب سے اچھا موقع ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ہدایت اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، تاکہ ہم بھی تیرے خلیفہ حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کے اہل ہو جائیں۔ آمین۔